بھی اٹھ کے آ گئے. اللہ اکبر. فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے, زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے, مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے, خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے, صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی, کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی. نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے, زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے, فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا, برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا. حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے, اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض, نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے قوموا الی الجنہ, بڑھو بڑھو جنت کی طرف. ایک صحابی تھے اللہ اکبر, وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ عرضها السماوات والارض, واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں عرضها السماوات والارض. تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے, انہوں نے کھجوریں پھینک دی. کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں, اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا. پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا, تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں. تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ, اپنے غلاموں کو فرمایا. اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم, اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ آواز دو. اب یہ آواز دی جا رہی, کیسا منظر ہے بدر کا, اللہ اکبر, حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں. اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا, حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے, 9 عمر, کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے, کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا. وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا. کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے. کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی, میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے. لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا, لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا, جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی. اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا. جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے. ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. ننھی ننھی تلواریں, چھوٹے چھوٹے بچے, معاذ اور محبس افرا کے بیٹے, یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور, ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے, دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا. یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے. حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں. حضور فرمایا لاؤ اپنی تلواریں. تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کلا کو ما قتلہ, تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا. تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی. 70 کافر مارے گئے, 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے, 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا, باقی دم دبا کے بھاگ گئے. اور سخت سراسیمگی کا عالم, نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں. صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں. آواز آتی ہے اقدم ہیزوم, ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا. فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے, اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا. شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا, وہ بھی جہاد میں تھا. اللہ اکبر. اللہ نے اسلام کی فتح کی, اسلام کو کامیابی دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حضور, حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, وہی اس کو دے دیا. فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ, عکاشہ اس کے ساتھ لڑو. کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی, اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی.
حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا. وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت. حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے. راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں. کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. حضور فرمایا چلے جاؤ. حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام